روز محشر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کی شفاعت کرنی ہے. کیا ایک مشہور نعت کے شعر سارے نبی تیرے در کے سوالی اس لحاظ سے درست ہے؟ دیکھیں، یہ صرف ہم یہ بات کریں گے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو پسند فرمائیں گے کہ ان کی طرف یہ بات منسوب کی جائے کہ تمام انبیاء آپ کے در کے سوالی ہیں؟ نعوذ باللہ. جب کسی شخصیت کا کوئی مرتبہ اس کا اپنا ذاتی ہے ہی نہیں ہے، صرف اسے ایک پروٹوکول ملا ہے اس ہستی کی طرف سے جو اس کائنات کی مالک ہے، تو وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ لوگ میرے سوالی ہیں؟ اس لیے نبی علیہ السلام نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں پر شفاعت کا دروازہ کھولے گا، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ میرے لیے تعداد مقرر کرے گا اور اللہ کے اذن سے پھر میں اتنے لوگوں کو جہنم سے نکال لوں گا. یہ بخاری مسلم میں کتنی حدیث شفاعت موجود ہے، دنیا کی آلموسٹ ساری احادیث کی کتابوں میں. تو ساری سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. اس میں نبی علیہ السلام نے تو اپنی شخصیت کا کہیں ذکر ہی نہیں کیا، ہر چیز کو اللہ کے ساتھ منسوب کیا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک یہودی کا اور مسلمان کا جھگڑا ہوا. یہودی نے کہا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی. مسلمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی. بس اسی دوران یہ آپس میں لڑ پڑے اور مسلمان نے تھپڑ رسید کر دیا اس یہودی کو. وہ شکایت لے کے رسول اللہ کے پاس آیا تو نبی علیہ السلام نے اس مسلمان صحابی کو ڈانٹا اور اس لیول تک ڈانٹا کہ فرمایا مجھے یونس کے اوپر بھی فضیلت مت دو. یونس وہ پیغمبر ہیں جن پہ اللہ کا عطاب آیا 3 دن اور 3 رات تک. تورات کے اندر آتا ہے کہ 3 دن اور 3 رات تک مچھلی کے پیٹ میں رہے. مچھلی کے پیٹ میں رہنے کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے. کتنی ڈیوریشن تھی؟ 3 دن اور 3 رات تک. اور پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین انہوں نے پڑھا. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے. سورہ الصافات میں آتا ہے کہ اگر یونس ہماری تسبیح نہ کرتے تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اس دن ہی نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. اتنا غصہ اور معافی ہوئی اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس یونس میں بھی کبھی فضیلت نہیں دینی. تو آپ کو مزاج رسول کا پتہ چل گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر آپ نے مزید ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے کھڑے ہوں گے. مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا قیامت کی بے ہوشی ان پہ طاری نہیں ہوئی. اس بے ہوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی کی وجہ سے انڈائریکٹلی جو سورۃ الاعراف میں آیا، نبی علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی ایک جزوی فضیلت بتا دی جو رسول اللہ پہ انہیں حاصل ہے، صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اس طرح کا کام نہیں کرنا. سارے نبی تیرے در کے سوالی، سب اللہ کے سوالی ہیں یار. یہ آپ اس طرح کی جو ایکویشنیں بناتے ہیں، اس طرح کی ایکویشنیں تو نبی علیہ السلام نے اٹھا کے پرے پھینکی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب الجمعہ چیپٹر کے اندر، نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی خطبہ دے رہے تھے. انہوں نے خطبے میں کہہ دیا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ کامیاب ہو گیا. ومن یعصہما، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا، وہ بہک گیا. اس جملے میں کوئی لٹریچر کی خرابی نہیں ہے، کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے، پرفیکٹ جملہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہوا. لیکن نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا، اتنا جلال آیا، آپ نے فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو. تجھے چاہیے تھا تو کہتا ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا. تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا؟ یہ پرچی جس بھائی نے لکھی ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے، مولویوں نے ہمیں یہ پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں.
آج کا کوئی مولوی ہوتا تو کہتا کہ یا رسول اللہ میرا جملہ تو بالکل درست ہے، میں نے پہلے ذکر کیا نا، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا۔ تو میرا جملہ کانٹیکسٹ میں تو درست ہے، مجھے دوبارہ سے کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ اور آپ یاد رکھیے گا، لٹریچر میں ایک طرح کی بات کو دوبارہ ریپیٹ کرنا یہ جملے کا عیب تصور کیا جاتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں اور عثمان بھائی لاہور گئے، اس کے بعد پھر ہم یہ کہیں گے ہم دونوں نے ناشتہ کیا، پھر ہم دونوں اسامہ بھائی کے ملنے کے لیے چلے گئے، یہ تو نہیں کہیں گے کہ میں نے عثمان نے ناشتہ کیا، پھر میں اور عثمان جو ہے وہ اسامہ بھائی کے پاس گئے، پھر میں اور عثمان یہ کیا۔ کیا ہوتا ہے؟ اس کو لٹریچر میں عیب تصور کیا جاتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ عیب لٹریچر کا گوارا ہے، توحید میں نقص نہ آئے۔ تم دوبارہ کہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا، یہ نہ کہو ان دونوں کی۔ اور ابو داؤد میں تو اتنے سخت الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا قم اذهب، اٹھ نکل جا ادھر سے۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جو اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہے۔ توحید ٹاپک یہ ایسا سینسٹیو ہے کہ اس کی سینسٹیوٹی یہ تقاضا کرتی ہے کہ زیرو ٹالرنس ہو۔ نبی علیہ السلام جیسا خوش اخلاق انسان بھی توحید کے معاملے میں اتنا سخت ہے کہ زیرو ٹالرنس، اور غصے کا اظہار نکل جائے ادھر سے۔ اندازہ کریں، مسند احمد میں حدیث ہے، الادب المفرد میں امام بخاری لے کر آئے، ایک صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ اندازہ کریں، صحابی سے آپ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ وہ شرک کرے گا، لیکن نبی اسلام نے فرمایا، جب اس نے کہا نا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ اس نے آگے سے نہیں کہا یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا بندہ ہی مانتا ہوں، آپ کو مستقل بذات تصور نہیں کر رہا، میں عطائی اور ذاتی کا فرق کرتا ہوں، محدود اور غیر محدود کا فرق کرتا ہوں، جو کہانیاں کرائی ہوئی ہیں آپ کو علماء نے۔ اس زمانے کوئی کہانی نہیں ہوتی سی، بالکل کلیئر کٹ دین تھا، 24 کیرٹ سونا، کسی کے دماغ میں فطور بھی نہیں آتا تھا کہ توحید کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے گاڈ اورینٹڈ ہونا ہے، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع لانا ہے۔ میں آپ سے کوسچن کرتا ہوں، آپ کا اور میرا ایمان پیغمبروں کے مقابلے پہ کسی لیول پہ نہیں ہے، سمندر اور قطرے کا جو فرق ہے اس سے بھی زیادہ ہے۔ کیا آپ گوارا کریں گے کہ کوئی شخص آپ کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کرے، یا وہ اللہ کی قدرتوں میں کسی اعتبار سے آپ کی بھی ڈیوٹی مان لے؟ ذاتی اور عطائی کے فرق کے ساتھ یار آپ کا اور میرا ایمان یہ متقاضی نہیں ہے، تو جو اعلیٰ درجے کے ایمان پر فائز لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ کبھی اپنی عبادت کروائیں گے؟ ناٹ ایٹ آل۔ اسی لیے دیکھیں سورہ آل عمران میں اتنی سخت آیات ہیں، اس کانٹیکسٹ میں بعض اوقات جب پڑھتا ہوں نا تو ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ کس لیول پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ یہ آیت نمبر ہے 79 آل عمران۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی انسان کی یہ مجال نہیں ہے، جرت نہیں ہے، نہ اس کے یہ شایان شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب دے، اپنا حکم اور نبوت عطا کرے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرنا شروع کر دو اللہ کو چھوڑ کے۔ نو، ناٹ ایٹ آل۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ،
یہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا سٹیٹس بتایا ہے کہ پیغمبر اپنی عبادت نہیں کرواتے، بلکہ وہ اپنے ساتھ اٹیچ کر کے کہتے ہیں کہ ہم بھی اس کے بندے ہیں، تم بھی اسی کے بندے بنو۔ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، بسبب اس کے کہ تم کتاب سکھائے جاتے ہو، اسی کی تدریس کرتے ہو۔ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ کتابیں موجود ہوں تو عید کی دعوت دینے والی، اور پیغمبر تعلیمات عام کر رہے ہوں، اور پیغمبر کبھی یہ دعویٰ کرتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، وہ کبھی بھی تمہیں حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں کو یا پیغمبروں کو رب مان لو۔ مجھے بتائیں جہاں پہ فرشتوں اور انبیاء کا ذکر اس انداز میں ہو رہا ہے، ادھر بابے شاہی کوئی نہیں کہ جی انہوں نے بھی کوئی کوٹا ہوں کچھ کر لیندے نے۔ انبیاء اور کتابیں اس لیے آئی ہیں کہ تمہیں ایک آ جائے کہ انہوں بھی منو جی انہوں نے مننا ہے کہ اللہ دے بندے نے، اے نہیں مننا کہ انہوں کو منگنا ہے۔ مانگنا اللہ سے ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آیت نمبر 172 سورۃ النساء، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح کبھی بھی اس بات کے اوپر اور محسوس نہیں کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے۔ لوگوں نے جیزس کرائسٹ کو سمجھا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کیا دنیا کا نظام وہ چلا رہے ہیں، اور وہ یہ عیب تصور کرتے تھے کہ انہیں کہا جائے کہ اللہ کے بندے ہیں۔ وہ کہتے تھے کم از کم خدا کا بیٹا تو کہو، مردوں کو زندہ کر رہا ہے، حالانکہ انہیں کیا پتا یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کن فیکون کی پیدائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کبھی عیسیٰ اس بات سے آر محسوس نہیں کریں گے، اپنی تذلیل نہیں محسوس کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے۔ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، نہ کسی مقرب فرشتے کی جرت ہے کہ اسے اللہ کا بندہ کہا جائے اور آگے سے برا مان جائے کہ جی منو تجھے کم از کم اللہ تے منو، ہاں، یا ولی اللہ کا وہ نہیں، اللہ کا بندہ۔ کبھی اس چیز کو اپنے لیے وہ فخر سمجھیں گے۔ الگ کہانی مکی نہیں جناب، الگ ڈراپ سین آنے لگا ہے۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو کوئی اللہ تعالی کی عبادت سے، اس کی بندگی سے تکبر کرتا ہے، اس سے آر محسوس کرتا ہے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کی روش اختیار کرتا ہے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو سب نے پھر قیامت کے دن اللہ ہی کے پاس آنا ہے نا۔ کسی فرشتے کو اگر یہ سمجھانے کے لیے ہو رہا ہے، یہ بفرض محال اسے کہا جائے، تعلیق بالمحال ہے۔ مقربین فرشتے کون ہیں؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت جسے اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ کسی فرشتے کو بھی کبھی کوئی وہم آیا نا اس حوالے سے؟ کبھی نہیں ایسے ہونا۔ لیکن اگر کسی کے دماغ میں کوئی چیز ہے تو اللہ فرماتا ہے جائیں گے کدھر؟ میرے پاس ہی آنا ہے سب نے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو پھر جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ہوگا اور نیک اعمال اختیار کیے ہوں گے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو انہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ اپنے فضل سے اور دے دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور جس نے دنیا میں آر محسوس کی ہوگی، ذکر کس کا ہوا ہے؟ مقرب فرشتوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا، اسرافیل کا، ملک الموت کا، عیسیٰ ابن مریم کا، اولو العزم پیغمبر کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ان میں سے بھی کسی نے کوئی آر محسوس کی، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کی روش اختیار کی، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ایسے لوگوں کو ہم دردناک عذاب دیں گے۔ ہائے 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 ہائے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر پھر یہ اپنا کسی کو پش پناہ اور حمایتی نہیں پائیں گے۔ سرکار اگر نبیوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا یہ سٹیٹس ہے تے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ اسی لیے آپ کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے۔ قرآن کا اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں۔